جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں، اس کے پاس محمدی اذان نہیں، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں۔ یہ آپ ہیں جو ہم فخر سے کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے پاس ہیں، دین بھی ہمارے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، بلندی صحابہ، رفعت صحابہ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ رات گرامی کدھر جاؤ جا کے دیکھو، جس دے کول صحابہ نہیں اس دے کول محمدی نماز کا ہی نہیں، جس دے کول صحابہ نہیں اس دے کول محمدی اذان کا ہی نہیں، جس دے کول صحابہ نہیں اس دے کول اے قرآن تیرا جبریل لے کے آئے اے قرآن کا ہی نہیں، اس دے کول اس قرآن دا حافظ کا ہی نہیں، کیونکہ اس قرآن کو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ جبریل وحی لے کر آیا حضور کے قلب اطہر پر، حضور نے یہ قرآن صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اگر اب صحابہ سچے ہیں تو یہ قرآن سچا ہے، اگر صحابہ سچے نہ ہوتے یہ قرآن بھی، کیونکہ دعویٰ اگر گواہ سچے نہ ہوں تو بولو پھر دعویٰ بھی سچا نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کے اترنے کی گواہ صحابہ ہے، بولو قرآن کے اترنے کے گواہ، قرآن کو لکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سننے والے، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ سبحان اللہ، اگر تسی ایڈوانس آکو سبحان اللہ، پھر آکو سبحان اللہ۔ گل مک گئی ہے تے آخری 5 منٹ نہیں تے گل مک گئی ہے تے میں چاہنا کہ میں ایک لفظ توڑی پیشانی تے لکھ کے چلا جاواں۔ میرا دل چاہتا ہے ایک لفظ میں آپ کے گلے کا ہار بنا کر کے چلا جاؤں۔ حضرات گرامی قدر، جو میں چلا جاؤں تو آپ کے گاؤں کی شہر کی گلیاں معطر ہو جائیں اور وہ بھی بولیں صحابہ صحابہ، ذرا محبت سے ابھی تک جو نہیں بولا نا وہ بھی اے جرے 5 بن نے نا اے بڑے تگڑے نے، اے 6واں گیر ہے، ٹھیک ہے، تو 6ویں گیر سے بیلٹ بلٹ باندھ کے تے چکنے ہو کے ہیں، ٹھیک ہے، نظرہ میرے والتے چکنے ہو کے بیٹھو تو میں نے پتہ لگے میں بھی کوئی ذرا ہے نا کنے 100 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا تھا، میری تھکٹ اتر جائے، میں نے پتہ لگے کہ میں صحابہ دے غلامہ دے کلوں ہو کے آیا۔ جس طرح بلال بھائی نے محبت کی ہے نا، بڑی میزبانی کی، بڑی محبت، اور رات ساری بیچارہ سویا نہیں ہے کہ علماء پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیسے پہنچیں گے۔ تو ماشاءاللہ جلسہ کامیاب، مبارکباد کے مستحق ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ بڑے علماء کی سرپرستی کی برکت ہے۔ حضرات گرامی کہ تو شیخ صاحب کسی ذرا ہوتے آ جاؤ نا، نہیں تشریف لے آؤ، میرے کو آ جاؤ، میرے کو تشریف لے آؤ، بات ختم ہونے لگی، توجہ میری طرف رکھیں۔ میں نے کہا بابا اگر صحابہ کو تلاش کرنے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، سبحان اللہ، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ اتنی عظمت والے، صحابہ اتنے عظیم لوگ ہیں، وہ کسی تاریخ کی کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں بلکہ رب کے کلام میں آتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کو تلاش کرنے تو قرآن کے 30 پاروں میں سے تلاش کرنا پڑے گا۔ آؤ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا مجھے بول کر کے لفظ صحابہ محبت سے آپ نے کہنا ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ میرا دل چاہتے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ توڑا بند ہے کہ تسی نا 30 پارے سن کے 30 وری آکھو سبحان اللہ، اور 30 وری نہیں تے 30 وری ورگا 1 وری آکھو نا سبحان اللہ، پھر آکھو 1 وری سبحان اللہ، تو میں اچھا کیا آکھو سبحان اللہ۔ کل قیامت والے دن ہاتھ بھی گواہی دین کے اسی بھی حضور دے یارہ دی عزت واسطے بولے سا اچھی آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی
کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا انداز، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا مسکرانا، صحابہ کا رونا، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بابا جن کا تذکرہ، ابو بکر تو بڑی عظیم شخصیت ہیں، جن کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ اٹھائے ان کی عظمت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور جن کے گھوڑوں کے نیچے حضور نے فرمایا، پوچھا تھا نا حضرت امام صاحب سے کسی نے کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار کیسا تو نے سوال کر دیے، عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، صحابی۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے جانثار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں۔ امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے جو گھوڑا چلایا، جب گھوڑا چلا گھوڑے کے قدم زمین پر لگے، خاک اڑی، الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، وہ جو غبار اڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری نیکیاں مل کر اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ صحابی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کے گھوڑے کے نیچے آنے والے، آپ کو پتہ ہے اس کے گھوڑے، وہ جو جہاد میں چلنے والا گھوڑا ہے اور وہ جو پیشاب کرتا ہے، اس پیشاب کو بھی وزن نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ جو خاک اڑتی ہے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی آدمیاں میں آؤں وہاں جن نے مفتی صاحب کو علم حاصل کیتے، میں آؤں وہاں جنہیں امام صاحب کو علم حاصل کیتے، میں ان صحابہ پہ کیوں نہ قربان جاؤں جنہوں نے خود حضور سے علم حاصل کیا ہے۔ اور تسی آخ دیو میں علامہ صاحب دے پیچھے نماز پڑھی ہے، کوئی آخ دے میں مفتی صاحب دے پیچھے نماز پڑھی ہے، کوئی کہتے ہیں میں علامہ ظہیر صاحب دے پیچھے نماز پڑھی سی، میں ان صحابہ تے کیوں نہ قربان جاواں جنہاں نے نماز پڑھی ہے تے حضور دے ان نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا۔ میرا دل چاہتا ہے میں تنوی مسئلہ سمجھاواں کہ رضی اللہ دا معنی کی ہے، رضی اللہ دا کی معنی ہے۔ رضی اللہ دیکھو نا دے دو گلیں، ایک گل تے سمجھ آندی ہے، ایک گل تے سمجھ آندی ہے نا کہ بندہ اپنے رب تے دیکھو نا اللہ راضی ہو جاندہ ہے، اللہ نو 90 سال دا گناہگار ہوئے نا، آکے ایک آنسو باوے تے آکھے ربا معاف کر دے، تے اللہ صرف معاف نہیں کردہ بلکہ 90 سال دی گناہوانوں نیکیاں چھ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بڑا رحیم و کریم بات ہے، اللہ راضی ہو جاندہ ہے، بندہ راضی کائی نہیں ہوندہ۔ ویکھو ساڑھے کو لوگ کری ہے وہ نعمت نہیں جنہی ساڑھے کول موجود کائی نہیں، لیکن ایسے پھر بھی شکوہ کر چھڑنے ہیں تے میرے کول تے کچھ بھی کائی نہیں۔ صحت ہوئے نا بندے کول صحت ایڈی بڑی نعمت، حضور نے فرمایا صحت والفراغ، فراغت، ٹائم، وقت اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے، بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن آؤ نا بندہ راضی نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کی جماعت ایسی ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہر قربانی پر کہتے گئے اللہ ہم تیرے پہ راضی ہیں، ہم تیرے پہ راضی ہیں، ہم تیرے پہ راضی ہیں۔ ایک مثال دے کر بات کو واضح کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔
حضرات گرامی قدر ایک بندے نو اللہ پیدا کرے او دنیا دے وچ آوے رب دی عبادت کرے سجود کرے قیام کرے صدقہ اور خیرات کرے جہاد کرے روزہ رکھے عمرہ کرے حج کرے اللہ دی عبادت کرے موت دا وقت آ جاوے فرشتہ ان دی روح نو قبض کر کے لے کر کے چلا جاوے اللہ اس نو اپنی عدالت سے پیش کرے اللہ اس سے حساب و کتاب لے وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے وہ جنت کے اندر چلا جائے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے پوچھے او میرے بندے بتا تیرے دل میں کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی آرزو ہے تو بتا تو وہ کہے ربا ایسی کوئی خواہش نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو جو سوچتا ہوں پورا ہو جاتے ایسی کوئی تمنا نہیں ایسی کوئی نعمت نہیں جو تو نے مجھے عطا نہ کی ہو پھر کائنات کا شہنشاہ کہے او میرے بندے جا میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا میں نے کہا بابا جو بندہ جنت میں جائے اور جنت کی آخری نعمت اللہ اس کو اپنی رضا عطا کرے میں اس صحابہ پہ کیوں نہ قربان جاؤں جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے اللہ دنیا چی آخر ہے مانا ہے ہویا نا کہ جتھے جنتیاں دی عظمت دی انتہا ہوں دیئے ہوتے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوں دیئے سبحان میں اپنے شیخ کا انتظار کر رہا تھا بات میری کب کی مکمل ہو گئی صرف 3 منٹ جو میں نے آپ کے سامنے اور بلال بھائی کا حکم پورا کرنا ہے حضرت شیخ اہلاً و سہلاً و مرحبا بڑی دور دراز سے سفر کر کے اور طبیعت کی نسازی کے باوجود آپ لوگوں کی محبت کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لے کر آئیں آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور توجہ میری طرف رکھیں اور آخری 3 منٹ اور میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں میں نے کہا بابا قرآن کے 30 پارے حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں سبحان اللہ آنکھوں سبحان اللہ قلب اٹھائیے خوش ہو کے آنکھوں سبحان اللہ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں آئیے دیکھیے نا قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جعلناکم امتا وسطا اے اللہ امت وسطا کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اے اللہ بہترین امت کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 5واں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین اے اللہ سبیل مومن کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 6واں پارہ الیوم اکملت لکم دینکم اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ اے اللہ جن کے نام پر تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی اے اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دل کب کپا جایا کرتے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا اے اللہ حق والے مومن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون اے اللہ سبقت لے جانے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت اے اللہ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے اللہ یہ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ یہ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اے اللہ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اے اللہ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
پیشوانا اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ یہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ یقولون سلام علیکم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگا دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں. نعرے تکبیر. عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ. حضرت مولانا قاسم احمد فاروقی. ارے بابا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے سینوں سے نکالو تو پھر ہم بتاتے ہیں. قرآن کے 30 پاروں سے نکالو تو پھر ہم بتاتے ہیں. مکے اور مدینے سے نکالو تو پھر ہم بتاتے ہیں. ارے بابا کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ. اب میرا دل چاہتے آپ کی دفاع صحابہ کے لیے اپنا نام لکھوائیے اور محبت سے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بول لے لفظ صحابہ. مجلس گونج جائے. ذرا بول کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو بولو مقتدی کون ہے؟ اونچی بولو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ حکم دے، حکم بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کی جار کون؟ میرے نبی کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کے جانشار کون؟ صحابہ 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 صحابہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں چھوڑ اہل الحدیث بریلوی دیوبندی کے اختلافات، ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے لگا نعرہ صحابہ کی عظمت کا اور کہا کر کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا ہم صحابہ کا. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.